سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہہ، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرگ چاہیے؟ میں سب سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے یکدم قدم روک کر قدرے اکڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا، ضرورت نہیں ہے، پھر چلے جاؤ یہاں سے۔ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نے بہت سال پہلے ایک بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اسے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چنگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی۔ تم نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر التجا کر رہی تھی۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا۔ اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے، اس نے جواباً کہا تھا۔ تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دی، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا۔ میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائیگرین کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینچے ہوئے۔ اس نے بے اختیار اپنی کنپٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کی پیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، سنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاقف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کا سیمٹ بھی اکھڑا ہوا تھا۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالی کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار بامشکل سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کو پار کر دیا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے اور دوسری طرف نیچے ایک گلی نظر آ رہی تھی۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند کمروں کے دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا جب اس برآمدے کے آخری دروازے سے عاقف نکلا۔ تم یہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا۔ یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے، بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو سنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت، سرپٹ، ادھر ادھر دیکھے بغیر، اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نکلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے سنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ؟ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں، امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقف گھبرایا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدہ کرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی لاؤ۔ سنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ لے کر آئی اور گلاس لے کر سالار کے پاس آ بیٹھی۔ سالار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یوں جیسے اس سے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے اپنی جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر سنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈز میں خالی کر دیا تھا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھوں سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ اسے اپنے آپ کو چھڑوانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا تمہیں، عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا چھڑواتا ہوا بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ سنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اب بھی اسی طرح تاریک تھیں، مگر اس بار وہ جس ذہنی حالت میں تھا، اسے کسی دیوار، کسی سہارے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔
وہ اندھا دھند تاریک سیڑھیوں سے نیچے بھاگا اور بری طرح گرا۔ اگر سیڑھیاں سیدھی ہوتیں تو وہ سیدھا نیچے جا کر گرتا۔ سیڑھیوں کی گولائی نے اسے بچا لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک بار پھر اٹھا۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں اٹھنے والی ٹیسوں سے بے پرواہ اس نے دوبارہ اسی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد لگائی جانے والی چھلانگ نے ایک بار پھر اس کو زمین بوس کیا تھا۔ اس بار اس کا سر بھی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ شاید سیڑھیوں سے گرنے کے بعد نیچے والی سیڑھی پر آ گیا تھا۔ سامنے گلی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نکل آیا مگر آگے نہیں جا سکا۔ چند قدم آگے چل کر اس گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ سر کو تھامتے ہوئے بے اختیار اسے ابکائی آئی۔ وہ تھڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک گیا تھا۔ وہ ابکائی کرتے ہوئے بھی اسی طرح رو رہا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے لوگوں کے لیے یہ سین نیا نہیں تھا۔ یہاں بہت سے شرابی اور نشئی ضرورت سے زیادہ نشہ استعمال کرنے کے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ صرف سالار کا لباس اور حلیہ تھا جو اسے کچھ مہذب دکھا رہا تھا، اور اس کے آنسو اور واویلا کسی طوائف کی بے وفائی کا نتیجہ نہیں تھا۔ طوائف کا کوٹھا ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ گزرنے والے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس بازار میں حال احوال جاننے کا رواج نہیں تھا۔ عاقف نیچے نہیں آیا تھا۔ آتا تو شاید سالار کے پاس رک جاتا۔ امامہ ہاشم وہاں نہیں تھی۔ صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ کتنا بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسی اذیت سے اسے بچا لیا گیا تھا۔ تکلیف دے کر اسے آگاہی نہیں دی گئی تھی، صرف تکلیف کا احساس دے کر ہی آگاہی سے شناسا کر دیا گیا تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر وہ اس حالت میں جا پہنچا تھا، اور اسے وہاں دیکھ لیتا تو اس پر کیا گزرتی۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کس قدر مہربان تھا، کیا نہیں کرتا تھا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا تھا، کبھی غضب سے، کبھی احسان سے۔ وہ اسے اس کے دائرے میں ہی رکھتا تھا۔ اسے کبھی اپنی زندگی کے اس سیاہ باہ پر اتنا پچھتاوا اور اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ کیوں آتا تھا وہ یہاں پر؟ کیوں خریدتا تھا ان عورتوں کو؟ کیوں گناہ کا احساس میرے اندر نہیں جاگتا تھا؟ وہ پچھتاوے میں بیٹھا ہاتھوں میں سر پکڑے رو رہا تھا۔ اور اب جب میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں تو اب کیوں یہ تکلیف، یہ چبھن ہو رہی ہے مجھے؟ میں جانتا ہوں مجھے اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، مگر یہ حساب یہاں اس طرح نہ لے۔ جس عورت سے میں محبت کرتا ہوں اسے کبھی بازار میں نہ پھینک۔ وہ روتے روتے رکا۔ کون سا انکشاف کہاں ہو رہا تھا؟ محبت؟ وہ گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی لہر اس کے سر سے پیروں تک گزری تھی۔ کیا یہ تکلیف صرف اس لیے ہو رہی ہے مجھے کہ میں اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے؟ کیا وہ میرا پچھتاوا نہیں ہے، کچھ اور ہے؟ اسے لگا وہ وہاں سے کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو یہ پچھتاوا نہیں، محبت ہے جس کے پیچھے میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ اسے اپنا جسم ریت کا بنا ہوا لگا۔ امامہ پھانس نہیں ہے، روگ ہے۔ آنسو اب بھی اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اور اس بازار میں اس عورت کی تلاش میں اٹھتے میرے قدموں میں لرزش اس لیے تھی کیونکہ میں نے اسے اپنے دل کے بہت اندر کہیں بہت اونچی جگہ رکھا تھا، وہاں جہاں خود میں بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ 150+ IQ لیول کا وہ مرد منہ کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کون سا زخم تھا جو وہاں بیٹھا ہرا ہو رہا تھا؟ کون سی تکلیف تھی جو سانس لینے نہیں دے رہی تھی؟ آئینے نے اسے کہاں برنا کیا تھا؟ اسے کیا یاد تھا؟ کیا کیا تھا؟ وہ اٹھ کر وہاں سے چلنے لگا، اسی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے۔ اسے خود پر قابو نہیں تھا۔ اسے پاس سے گزرنے والے لوگوں کی نظروں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے کبھی زندگی میں اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب تھا، ایسا سیاہ باب جسے وہ کھرچ کر اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں
اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے ہوئے تھی اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا وہ تو اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے۔ تھکن زدہ مگر آوازوں کی شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے کمرے میں بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے گئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھلی رکھنا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپتھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی الذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن، اس نے کہا۔ دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ اور ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ٹخنوں اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کرا کر ٹانگ سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ اسپرینگڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی کے فریکچر نہیں۔ بازوں اور کونیوں پر بھی کچھ بروزز، لیکن پھر خوش قسمتی کے فریکچر نہیں۔ سر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا، یہ تو تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا اور تمہاری بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے آئے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے تھے، اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد موری محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کی جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سونا؟ مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ مائیگرین؟
اور میں فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ گرنے سے چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ تم بس مجھے کچھ 2 ٹیبلٹ انجیکشن کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں۔ سالار نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا، میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو۔ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائزر۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، جب میں اٹھوں گا تو تمہیں کال کر دوں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد موری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت ایب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائزر چاہیے تو پہلے تو تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل ہٹا کر وہ لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں پر لپٹی ہوئی پٹیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو سکیڑ گیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا تھا